مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت الگ الگ خبریں آ رہی ہیں مختلف ممالک سے کہ اذان کے خلاف احتجاجاً ہنومان چالیسا کا جاپ کرنے والے کئی شری رام سینا کے کارکنان کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو تاج محل کو لے کر کے بھی تنازع کھڑا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ 22 بند کمروں کو کھلنے کے لیے عرضی داخل کی گئی، تو اب ای مردم شماری کے لیے تیار ہو جانے کی بات کہی ہے امت شاہ نے۔ آخر یہ مردم شماری ہے کیا؟ منگول پوری میں مسجد کے آس پاس بھی بلڈوزر چلایا گیا اور روتی بلکتی نظر آئی ہیں ہماری خواتین، اور بھی بہت ساری ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں۔ ناظرین گرامی قطب مینار بھی کس طرح سے اس وقت سرخیوں میں آیا ہے، اور ایکواڈور میں جیل میں بغاوت کی وجہ سے کس طرح سے کئی قیدی ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت سارے قیدی فرار، اور ایک یونیورسٹی میں بھگدڑ مچنے کا بھی واردات پیش آئی ہے، اور شاردا یونیورسٹی میں ہندوتوا اور فاشزم پر ایک سوال پوچھنے پر کس طرح سے ایک پروفیسر کو معطل کر دیا گیا ہے، اور ہندو مہا پنچایت میں کس طرح اس وقت گوکشی ختم کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے وارننگ بھی دی گئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی مسلمانوں کے علاقوں کو، ان کے گھروں کو لگاتار اس وقت نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک نہ ایک ایسے ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے جس کی وجہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پوری طرح سے منظم سازش کے تحت اس وقت جو ہے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں حکومتیں بھی، انتظامیہ بھی، اور مکمل ناانصافی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ایم سی ڈی کا بلڈوزر دہلی کے منگول پوری پہنچا، وہیں انسداد تجاوزات مہم کے تحت مسجد کے اطراف انہدام کی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں منظر کہ کس طرح مسجد کے آس پاس موجود تمام کے تمام لوگوں کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران ایک مقامی خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی سبزی کی دکان منہدم کر دی گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ انہدام کے دوران کالونی کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ایسا لگا جیسے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہیں دہلی کی نیو فرینڈز کالونی کے تیمور نگر علاقے میں بھی ایم سی ڈی کا بلڈوزر چلا ہے، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ایم سی ڈی کے اہلکاروں نے سڑک پر موجود شیڈ، ٹھیلے اور خیموں کو ہٹایا، تاہم یہ کارروائی ختم ہو چکی ہے۔ این ڈی ٹی وی نے اس کی رپورٹ کی ہے کہ انتظامیہ نے بیریکیڈنگ لگا کر لوگوں کی بھیڑ کو پیچھے ہٹایا۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کارروائی کے بارے میں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، تاہم لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ انتظامیہ نے آ کر اس کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ ہی مقامی لوگوں میں تجاوزات کو لے کر ناراضگی پائی جاتی ہے۔ منگول پوری میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ ایم سی ڈی کی کارروائی صرف ایک خاص برادری کے لوگوں پر کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو پوری طرح سے جو ہے نہتہ کرنے، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر کوششیں ہو رہی۔ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اس وقت دہلی کے میونسپل کارپوریشن پر، یہاں کی حکومتوں پر۔ ناظرین گرامی آپ کو بتا دیں کہ دہلی کے شاہین باغ میں حال ہی میں نارتھ میونسپل کارپوریشن کے اہلکار بلڈوزر لے کر تجاوزات ہٹانے پہنچے تھے، لیکن ایم سی ڈی کی کارروائی کے خلاف مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا اور اپنی اتحاد کا ثبوت پیش کیا، اور بلڈوزر کے سامنے سڑک پر ڈٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اس دھرنے میں خواتین بھی شامل تھیں۔ بعد میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے کارکن بھی وہاں جمع ہو گئے، ایم سی ڈی کی کارروائی کی مخالفت کی۔ ناظرین گرامی لگاتار اس وقت جو ہے ناجائز تجاوزات کہیں یا غیر قانونی طور پر قبضے کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے اس وقت تبصرے سوشل میڈیا میں اس طرح کی کارروائیوں کے بعد اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت کہ کس طرح سے آج قطب مینار کے سامنے ہنگامہ مچا۔ میں نے وہ مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہاں کی مسجد پر جو ہے پوری طرح سے قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں جو آج رام سینا اور مختلف ہندوتوا کی تنظیموں نے احتجاج کیا، اور ہنومان چالیسا بھی پڑھا، اور ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی۔ لیکن اس درمیان میں اب جو ہے پوری طرح سے تاج محل پر بھی ان ہندوتوا گروپوں کی نظر پڑ گئی ہے۔
تاج محل میں بند پڑے 22 کمروں کو کھلوانے کے لیے جو عرضی الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں گزشتہ دنوں ڈالی گئی تھی، اس پر آج سماعت ہونی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ دراصل وکیلوں کی ہڑتال کی وجہ سے سماعت نہیں ہو پائے اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عرضی پر جمعرات کو سماعت ہوگی۔ ناظرین گرامی، بھارت میں ایسی بہت ساری تاریخی نشانیاں ہیں جس کو یہاں کے مسلم حکمرانوں نے بنایا اور اس کو پورے عالم میں مشہور کیا، اور یہ تاریخی مانی جاتی ہیں اور بہت سارے عجوبوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ہندوتوا تنظیموں کو اپنی ناکامی اور اس طرح کی چیزوں کی کبھی ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان حکمرانوں نے اس کو بنایا، اس لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر کے اس کو جو ہے ہندو مندر سے یا کوئی بھی چیز پیش کر کے جو ہے اس کو منہدم کرنے کی کوشش کراتے ہیں یا پھر اس پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تاج محل جیسے اس وقت تاریخی اس چیز کو، جس کی کوئی دوسری ثانی نہیں اس وقت دنیا میں، جس کو عجوبے میں شامل کیا جاتا ہے، وہی اگر ہندوتوا بریگیڈ کے نشانے پر ہیں اور اس کو مندر بنانے کی چکر میں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے دنوں میں بھارت کا نقشہ کس قدر بھیانک کرنے کی کوششوں میں ہیں یہ متعصب ہندوتوا کے گنڈے۔ ناظرین، عرضی میں تاج محل کے بند 22 کمروں کو کھلوانے اور ASI سے اس کی جانچ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ تاج محل میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، جس کی جانچ سے کئی باتوں سے پردہ ہٹے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایودھیا میں BJP کے میڈیا انچارج کی طرف سے تاج محل کے ان بند پڑے کمروں کو کھلوانے کے لیے عرضی داخل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، عرضی داخل کیے جانے کے بعد کچھ ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پیر کے روز ایک ہندوتوا لیڈر سنجے جاٹ نے تاج محل پہنچ کر لڈو تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بیریکیڈنگ پر ہی انہیں روک دیا۔ پولیس نے جب تلاشی لی تو ان کے پاس سے مٹھائی برآمد ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے اس وقت پوری طرح سے تاریخی نشانیوں کو مٹا کر کے ہندوتوا کا ایجنڈا پورے بھارت میں عام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کون سی پارٹی ہے اور کس طرح کی ذہنیت کام کر رہی ہے، اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس خبر کو لے کر کے اس وقت جو ہے مختلف قسم کے تبصرے پڑھنے کو ملے ہیں، اور وہ ہے شاردا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے ہندوتوا اور فاشزم میں مماثلت سے متعلق سوال پر UGC نے جواب طلب کیا اور ان کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جس کو UGC کہا جاتا ہے، اس نے سوموار کو شاردا یونیورسٹی سے ایک امتحان میں ہندوتوا اور فاشزم کے درمیان مماثلت پر پوچھے گئے ایک سوال پر جواب طلب کیا۔ وہیں پرچہ تیار کرنے والی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر وقاص فاروق نے مبینہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری نے گریٹر نوئیڈا کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے کہا ہے کہ وہ ایک مفصل کارروائی رپورٹ میں بتائے کہ اس نے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ UGC نے شاردا یونیورسٹی کو بھیجے گئے خط میں کہا، یہ نوٹس میں آیا کہ طالب علموں نے سوال پر اعتراض کیا ہے اور یونیورسٹی میں شکایت درج کرائی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ طالب علموں سے ایسے سوال پوچھنا ہمارے ملک کی روح اور اخلاقیات کے خلاف ہے، جو جامعیت اور یکسانیت کے لیے جانا جاتا ہے، ایسا سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا۔ BA سال اول کے امتحان میں سیاسیات یعنی آنرز کے پرچے میں طالب علموں سے ہندوازم فاشزم کے بارے میں پوچھا گیا۔ 7 نمبر کے اس سوال میں پوچھا گیا کہ آپ فاشزم، نازیزم اور رائٹ ونگ ہندوازم میں کوئی مماثلت پاتے ہیں؟ اگر پاتے ہیں تو دلائل کے ساتھ وضاحت کریں۔ سوشل میڈیا پر سوالیہ پرچہ وائرل ہونے کے بعد یونیورسٹی نے سوالات میں تعصب کے امکان کو دیکھنے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی اس معاملے میں دیگر پروفیسرز طلباء کے بیانات لے گی، جس کی بنیاد پر وہ اپنا فیصلہ دے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عام طور پر ہندوازم کو لے کر کے اور جو ہندوتوا کو لے کر کے جو سوچ بنی ہے وہ تو عام ہے، شاید اسی چیز کو وہاں پیش کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن سوال یا پرچے میں اس طرح کی بات آنے کی وجہ سے غصہ پایا گیا۔ ناظرین گرامی، ہریانہ میں گو اسمگلنگ کے نام پر بہت زیادہ جو ہے ظلم و ستم ہوا ہے۔ ادھر کئی ایسے واقعات ہیں جو تاریخ میں رقم ہو گئی ہیں اور بھارت کے تاریخ پر کالا دھبا ہے۔ ایسے میں لگاتار یہاں پر ہندو مہا پنچایت کے نام پر منعقد کر کے گوکشی کے نام پر اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہریانہ کے نو ضلع کے سانگل گاؤں میں 8 مئی کو ایک ہندو مہا پنچایت نے گائے کی اسمگلنگ کے معاملوں کی سنوائی کے لیے ایک اسپیشل اسپیڈی کورٹ قائم کرنے کے علاوہ گورکشکوں کے خلاف درج FIR کو واپس لینے اور انہیں لائسنس سے اسلحہ دینے سمیت کئی مطالبات کیے ہیں۔ مہا پنچایت میں مبینہ طور پر وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور گورکشا دل کے ارکان نے شرکت کی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ ہتھیارات بھی لائے تھے۔ میٹنگ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی ریاستی حکومت کو میوات میں گائے کی اسمگلنگ اور گوکشی کے مسئلے کو 1 ماہ کے اندر ختم کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔
महापंचायत के शुरका ने मुतालबा किया कि जानवरों की स्मगलिंग के तमाम मामलों की सुनवाई एक स्पीडी कोर्ट में की जाए। उन्होंने गाय की स्मगलिंग और गोकशी में मुलव्वस अफराद की जायदादों को क़रीक़ी और नीलामी का भी मुतालबा किया है। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, ये हिंदू महापंचायत बहुत ज़्यादा सुर्खी में छाई हुई थी। आप लोगों को मालूम है कि हथियारात के साथ तमाम लोग यहाँ जमा होकर के हरियाणा में हालात को जो है पूरी तरह ख़राब करने की कोशिश की थी। नाज़रीन, वादी कश्मीर से हिंदुओं की इनखिला पर बनी हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जो तनाज़ा हुआ और जिस तरह से यहाँ पर मुसलमानों के तय नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई इस फिल्म में, इस बात को तो आप जानते ही हैं। अब सिंगापुर में इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगाई जाने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि इस फिल्म को मकामी फ़िल्म की दर्जाबंदी के रहनुमा खतूत के दायरे से बाहर पाया गया है। ये बात सोमवार को एक खबर में कही गई है। इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको IDMA ने सकाफ़त, कम्युनिटी और नौजवानों की वजारत और वज़ारत दाखिला के साथ एक मुश्तरका बयान में कहा कि हुक्काम ने हिंदी ज़बान की फ़िल्म को सिंगापुर की फ़िल्म की दर्जाबंदी के रहनुमा खतूत के मेयार से बाहर पाया है, लिहाजा जो है इस पर पाबंदी लगाई दी जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इस फिल्म के सिलसिले में तफसीलात तो आप जानते हैं, उसकी तफसीलात में मुझे जाना नहीं। तस्वीर में इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की खिलकत के कितने अजीब नमूने होते हैं और किस कदर जो है अलग अलग अंदाज में वक्तन फ़वक्तन हम लोगों के सामने आते रहते हैं। द नेचर नामी एक शख्स ने इस तस्वीर को शेयर किया है अपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों में, और उसमें लिखा है, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो है स्नैपड्रैगन कहा जाता है, और एक फूलों का एक दरख्त है, एक पौधा है, जिसमें जब फूल मुरझा जाते हैं तो वो खोपड़ियों की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो फूल हैं जो मुरझा गए तो उनकी तस्वीर बनी खोपड़ियों जैसी। तो ये भी एक अल्लाह ताला की अजीब खिलकत है कि किस तरह से जो है इंसान को बार बार इस तरह की अलग अलग चीज़ें पेश करके उसकी हकीकत को और उसको वापस पलट करके जाना है, और उसकी इंतहा और उसकी हद क्या है उसको बताने की कोशिशें होती हैं। कहते हुए इस तस्वीर को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि तूफ़ान इस वक्त जो बंगाल से शुरू हो रहा है वो अलग ही शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसकी एक वीडियो भी इस वक्त सामने आई है। गोपालपुर बीच की ये तस्वीर बताई जा रही है, या फिर दुर्गापुर के हैं, जहाँ पर जो है पूरी तरह से समुद्री तूफ़ान जो है भयानक शक्ल इख्तियार किया हुआ है। एक तरफ महसूस होता है कि जो आसमान की बादलें जो है समंदर की लहरों से जो है टकरा रही हैं। इस तरह के मंज़र को इस वीडियो में अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है, और इसका असर नाज़रीन ग्रामी इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ कौम में देखा जा रहा है। इस बात से तो आप वाकिफ़ है ही। नाज़रीन ग्रामी, आइए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में भगदड़ मचने से 14 अफराद लुक़्मे अजल बनने की खबरें आ रही हैं। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया में एक यूनिवर्सिटी में भगदड़ मची थी। इससे 4 अफराद हलाक हुए और 70 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सब अक्सर तलबा थे। मुल्क के पोतोसी इलाके की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस के लिए सैकड़ों अफराद स्पोर्ट्स हॉल में इस वक्त यकजा हुए थे। बहस छिड़ने के बाद पेपर गैस सिलेंडर के फटने से हाल में अफरा तफरी मच गई। इस वाक़े में 4 अफराद लुक़्मे अजल हुए, जबकि 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रीजनल अथॉरिटी जनरल ने इत्तला दी कि 5 ज़ख्मी की हालत बहुत ही तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दूसरे से बहस चल रही थी, इस दरमियान में जो है ये वाक़या पेश आया है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह एक्वाडोर में एक जेल में बगावत और झड़पों की वजह से 43 कैदियों के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। 100 से ज़ायद फ़रार हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक सांटो डोमिंगो डी लोस साचिलास में वाक़े बेलाव विस्टा जेल में कल सुबह के वक्त ये बगावत हुई थी और झड़पें शुरू हो गई थी, और उसका फ़ायदा उठाकर कसीर तादाद में कैदी जेल से फ़रार हो चुके थे। अटॉर्नी दफ्तर ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा कि इस वक्त तक हलाक होने वाले कैदियों की तादाद 43 है और वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है, और बगावत के ख़ात्मे के करीब 100 से ज़ायद कैदियों के मफरूर होने का पता चला है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेलों में इस तरह से जो है जब मामले पेश आते हैं और 2 ग्रुपों में झड़प होती है तो उनको बचाने के चक्कर में किस कदर खून जो है बहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्वाडोर में 30,000 कैदियों की सलाहियत वाले 65 कैद खानों में तकरीबन 39,000 कैदी बंद हैं। जेलों में मौजूद जराइम पेशा जत्थों के दरमियान वक्तन फ़वक्तन इस तरह की झड़पें होती रहती हैं, जो जेल में बगावत और हलाकतों का सबब बनती है, और इसकी वजह से जो है लगातार एक दूसरे पर फ़ौक़ियत रखने और आर्डर चलाने के चक्कर में ये जराइम पेशा अफराद जो जेल में क़ैद होते हैं
وہ جو ہے آپس میں مڑ بھیڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ملک میں گزشتہ سال سے لے کر اب تک رقیب جتھوں کے درمیان تشدد کے واقعات میں 400 سے زائد قیدی ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی بھاگ بھی چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو پرائم ٹائم میں لی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔